شاید کچھ لوگ تہجد کو بہت مشکل نماز سمجھتے ہیں، پر یہ بہت آسان ہوتی ہے۔ جن کو اللہ سے محبت ہو جائے وہ فرض نمازوں کے ساتھ تہجد کے بھی پابند ہو جاتے ہیں، اور جو انسان تہجد کی نماز پڑھ کر دعا مانگتا ہے بے شک اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تہجد کا وقت یعنی رات کا آخری حصہ رب سے ملاقات کا بہترین وقت ہے۔ جس کسی چیز کی چاہ تمہیں تہجد تک لے آئے تو سمجھ جاؤ کہ وہ تمہیں ملنے والی ہے۔ اللہ تمہاری کہانی کو ادھوری نہیں چھوڑتا، جو تہجد میں مانگا ہے وہ مل کر ہی رہتا ہے۔ بہت سے لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ تہجد کی نماز کیوں پڑھنی چاہیے؟ جانتے ہو کہ اس کے بہت سے بینیفٹ ہیں۔ تہجد پڑھنے سے ہر ناممکن کام بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فیورٹ بننا، اللہ کے قریب ہو جانا۔ تہجد کی نماز سے انسان دنیا کی محبت سے بچتا ہے، اور تہجد اللہ کی لاڈلی عبادت ہے۔ تو سوچو پڑھنے والا کتنا اللہ تعالیٰ کو عزیز ہوگا۔ اللہ رب العزت سے ہمارے دلوں کو جوڑنے کا نہایت ہی خوبصورت طریقہ ہے۔ اللہ سے اپنی محبت کا اظہار کرنے اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند طریقوں میں سے ایک رات کی نماز ادا کرنا ہے، جسے تہجد بھی کہا جاتا ہے۔ چونکہ تہجد ایک غیر واجب نماز ہے، اس لیے اسے ادا کرنے کے لیے ہماری طرف سے زیادہ محنت کی ضرورت ہے۔ جب ہم گہری نیند میں ہوتے ہیں تو آدھی رات کو جاگنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، تاہم جس طرح ہمارے دنیاوی تعلقات میں ہم اپنے پیاروں کے ساتھ اپنے رشتوں کو مضبوط کرنے کی مسلسل کوشش کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں اپنے خالق کے قریب جانے کے ہر موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور تہجد کو اللہ کی رحمت اور اس کی انتہائی نعمتوں کے دروازے کے طور پر حاصل کرنا کتنی بڑی نعمت ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے، اور رات کو اس کے لیے قرآن کے آخری حصے میں جاگنا یہ آپ کی خدمت کے لیے ہے۔ ممکن ہے کہ آپ کا رب آپ کو کسی بلند مقام پر فائز کرے۔ چونکہ شیطان ہم پر حملہ کرنے کے لیے مسلسل چھپ رہا ہے، ہمیں تہجد کے لیے بیدار ہونے میں اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیطان تم میں سے کسی کے سر کے پچھلے حصے میں 3 گرہ لگاتا ہے، اگر وہ سو رہا ہو۔ ہر گرہ پر وہ مندرجہ ذیل الفاظ پڑھتا ہے اور سانس چھوڑتا ہے، رات لمبی ہے سوتے رہو۔ جب کوئی بیدار ہو کر اللہ کو یاد کرتا ہے تو وہ ایک گرہ ختم ہو جاتی ہے، اور جب کوئی وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اور جب کوئی نماز پڑھتا ہے تو تیسری گرہ کھل جاتی ہے، اور صبح کو اچھے دل کے ساتھ توانا ہو کر اٹھتا ہے، ورنہ کاہل اور شرارتی دل کے ساتھ اٹھتا ہے۔ تہجد کے بارے میں ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا رب بابرکت اعلیٰ ہر رات قریب ترین آسمان پر ہمارے پاس آتا ہے۔ جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو کہتا ہے کوئی جو مجھے پکارے اور میں اس کی دعا کا جواب دوں؟ ہے کوئی جو مجھ سے پوچھنے والا کہ میں اس کی حاجت کو پورا کروں؟ کوئی ہے جو مجھ سے بخشش کا طلبگار ہو کہ میں اس کو بخش دوں؟ اور یہ ہر رات کو ہوتا ہے جو اللہ کی رحمت کو ظاہر کرتا ہے، اور وہ کتنا قریب ہے۔ پھر بھی ہم میں سے صرف کچھ لوگ اپنے خالق کے ساتھ دل سے تعلق رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں کھڑے ہوتے یا نماز پڑھتے، یہاں تک کہ آپ کے دونوں پاؤں پھول جاتے۔ اس پر ان سے پوچھا گیا کہ ایسی ناقابل برداشت نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ جس پر انہوں نے کہا کہ کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حال تھا تو آپ اپنے آپ پر غور کرتے ہوئے دل سے آنسو رونے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں متقین کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ رات کو بہت کم سوتے تھے۔ یہی لوگ اپنی راتیں اللہ کی عبادت میں گزارتے ہیں، اور اسی طرح ان کی کوششوں کے بدلے جنت کا وعدہ کیا جاتا ہے۔
تہجد کے وقت کی جانے والی دعا تیر کی طرح ہے جو اپنے نشانے سے نہیں چھوٹتا۔ نماز تہجد اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے بہترین طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے۔ ترمذی کی ایک حدیث میں ہے کہ رات کو کھڑے ہونے میں چوکس رہو، کیونکہ یہ تم سے پہلے متقیوں کا معمول تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، گناہوں کا کفارہ اور گناہوں سے روکنا ہے۔ قرآن پاک میں بھی اس کا یوں ذکر کیا گیا ہے کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر آسانی سے چلتے ہیں اور جاہل جب ان سے بات کرتے ہیں تو سلام کہتے ہیں، اور رات کا کچھ حصہ اپنے رب کو سجدہ کرتے ہوئے گزارتے ہیں اور کھڑے ہو کر نماز میں۔ تہجد کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے روزمرہ کے مسائل میں مدد ملتی ہے۔ اس نماز کو ادا کرنے والا انسان اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ رکھتا ہے اور تمام دنیاوی پریشانیوں کو چھوڑ دیتا ہے، اور جب ایک مومن سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیتا ہے تب اللہ بھی اس کی مختلف ذریعوں سے مدد کرتا ہے جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے گا تو وہ اس کے لیے کافی ہوگا۔ بے شک اللہ اپنا مقصد پورا کرے گا، اور بے شک اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نماز تہجد پریشانیوں میں بھی صبر عطا کرتی ہے۔ تہجد کو روزمرہ کے معمولات میں شامل کرنے سے پریشان دل کو سکون ملتا ہے۔ اس سے باطنی اور ذہنی طاقت اور سکون بھی حاصل ہوتا ہے۔ گناہوں اور بدی کے کاموں سے روکنے کی صلاحیت بھی پیدا ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رب اپنے بندے سے سب سے زیادہ قریب رات کے آخری حصے میں ہوتا ہے، اس لیے اگر تم اس وقت اللہ کو یاد کرنے والوں میں سے ہو سکتے ہو تو ایسا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تہجد کی نماز باقاعدگی سے پڑھا کرتے تھے، اپنے ساتھیوں کو بھی ایسا کرنے کی ترغیب دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدھی رات کو جاگتے، اللہ کی حمد و ثنا کرتے اور سورۃ آل عمران کی آیتوں کو ضرور پڑھتے۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور دن اور رات کے آنے جانے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کرتے اور اللہ کی حمد میں چند آیت پڑھ کر تہجد کی نماز کا آغاز کرتے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو تہجد کے لیے اٹھتے تو 10 بار اللہ کی بڑائی بیان کرتے اور پھر 10 بار تسبیح کرتے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہتے، پھر 10 بار پاک بادشاہ سلامت کہتے اور 10 بار اللہ سے معافی مانگتے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ یہ بات کہہ کر ختم کرتے کہ اے اللہ، میں دنیاوی زندگی کے فتنوں اور قیامت کے دن کے فتنوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ بے شک پاک ہے اللہ جو سب سے بڑا ہے اور تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں، اور پاک ہے اللہ رب العزت۔ عشاء کی فرض نماز جب بھی پڑھ لے تبھی سے تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور سحری کے وقت ختم ہونے تک رہتا ہے۔ تہجد کے لیے صرف ایک ہی شرط ہے کہ اس کے لیے عشاء کی نماز کے بعد نیند لینا، یہ نیند کتنی بھی ہو سکتی ہے، چاہے 1 گھنٹہ ہو یا 1 منٹ، چاہے کچھ سیکنڈ کی کیوں نہ ہو۔ کم سے کم 2 رکعت ضرور پڑھیں، اور سنت میں 8-20 ثابت ہے۔ جو شخص تہجد کا عادی ہو اور بلا عذر اسے تہجد چھوڑنا مکروہ ہے۔ کہ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اے عبداللہ، تو فلاں کی طرح نہ ہونا کہ رات میں اٹھا کرتا تھا پھر چھوڑ دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رات میں بیدار ہوا اور اپنے اہل خانہ کو جگایا، پھر دونوں 2 رکعت پڑھی تو کثرت سے یاد کرنے والوں میں لکھے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسا کام ارشاد فرمائیے کہ جسے میں اختیار کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو ارشاد فرمایا کہ سلام کو عام کرو، کھانا کھلاؤ،
رشتہ داروں سے نیک سلوک کرو، رات میں نماز پڑھو، جب لوگ سوتے ہوں تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ حضرت ابو امامہ خبلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رات میں قیام کو اپنے اوپر لازم کر لو، یہ کہ اگلے نیک لوگوں کا طریقہ ہے اور تمہارے رب کی طرف سے قربت کا ذریعہ، گناہوں کو مٹانے والا اور گناہوں سے روکنے والا ہے۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن لوگ ایک میدان میں جمع کیے جائیں گے، اس وقت منادی پکارے گا، کہاں ہیں وہ لوگ جن کی کروٹیں خوابگاہوں سے جدا ہوتی تھی؟ وہ لوگ کھڑے ہوں گے اور تھوڑے ہوں گے، یہ جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوں گے اور پھر لوگوں کے لیے حساب کا حکم ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک بالا خانہ ہے کہ باہر کا اندر سے دکھائی دیتا ہے اور اندر کا باہر سے۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ کس کے لیے ہے؟ تو ارشاد فرمایا، اس کے لیے ہے جو اچھی طرح سے بات کرے اور کھانا کھلائے، رات میں قیام کرے جب سب لوگ سوتے ہوں، تو تہجد پڑھا کرے، پہلے ہفتے میں ایک بار پڑھنے سے شروع کرے، یقین کرے آپ کا ڈپریشن جانے لگے گا، آپ کے اندر کی گھٹن آہستہ آہستہ ختم ہونے لگے گی۔ وہ جو رب العالمین ہے نا، وہ ہر چیز پر قادر ہے، جب چاہے جیسے چاہے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو سوچیں اگر آپ کی اس سے دوستی ہو جائے تو کتنا اچھا ہوگا، تو اگر آپ اس کے لاڈلے بن جائیں تو اس سے بڑھ کر اور اچھی بات کیا ہو سکتی ہے۔ رات کے اس آخری تہائی حصے میں ایسی خوبصورتی پیدا کی جاتی ہے کہ جب سب سو رہے ہوں، اگر کوئی اپنے خالق سے خفیہ گفتگو کرنا چاہتا ہے تو اس خوبصورت تجربے کو ضرور کر کے دیکھیں، اور یہ تجربہ اسی صورت میں صحیح ہو سکتا ہے جب صحیح وقت پر بیدار ہوا جائے۔ تہجد بہت افضل عبادت ہے، تبھی یہ فرض نہیں کی گئی، کیونکہ فرض عبادات تو انسان اکثر خوف سے پڑھتا ہے یا یہ سوچ کر پڑھ لیتا ہے کہ روز محشر سوال کیا جائے گا، مگر تہجد انسان ہر ڈر سے آزاد ہو کر پڑھتا ہے، اس میں سوال اور جواب کا خوف نہیں ہونا چاہیے۔ یہ عشق کی نماز ہے اور اس تک پہنچ جانے والا اللہ کا لاڈلا ہوتا ہے۔ اور بتاؤ پھر جب کوئی لاڈلا فرمائش کرے تو کیا اس کی فرمائش کو رد کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، کیونکہ تہجد کو آتے ہیں سارے ہنر اللہ کو منانے والے، اور جب کوئی شدت سے اسے پکارتا ہے تو وہ فرماتا ہے، کہو کیا مانگتے ہو، کیا فریاد لائے ہو، کیوں رو رہے ہو؟ جب تم عرضیاں سناتے ہو، اس کے روبرو سجدے میں گرتے ہو تو وہ حکم دیتا ہے تمہاری دعاؤں کی قبولیت کا، تو یقین کی جولی پھیلانے والے کو دامن بھر دیا جاتا ہے خوشیوں سے، کیونکہ تہجد کا سجدہ اپنے آپ میں ہی بہت طاقت رکھتا ہے، اور وقت تہجد مانگی جانے والی دعاؤں کی شدت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ نصیب بھی نہیں۔ وقت تہجد تڑپ کر مانگی ہوئی دعائیں ان کے لیے تب تک کھڑی ہوتی ہیں جب تک عطاؤں کے دروازے کو کھول نہیں دیا جاتا، کیونکہ جو خود بلاوا بھیجے وہ انتظار تو کرواتا ہے مگر خالی ہاتھ نہیں جانے دیتا۔ یہ ایک ایسی خاموش نماز ہے کہ جس میں بہنے والے آنسوؤں کی پکار صرف اللہ دیکھتا اور سنتا ہے، تو اس میں مانگی جانے والی دعائیں تو اتنا اثر رکھتی ہیں کہ اس کو ادا کرنے کے بعد اور مانگنے کے بعد دل بس سکون سے بھر جاتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ یا رب العالمین ہم سب کو نماز تہجد کا پابند بنا دے، آمین ثم آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ جزاک اللہ۔